بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، جو حکومتی جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں بہت اہم ساتھ دیا تھا، یعنی کہ JUI کا، ان کی جانب سے آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے کہ حکومت 26ویں ترمیم سے مایوس ہے، دوسرا تجربہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو ڈینائل سامنے آ رہا تھا حکومت کی جانب سے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آئے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب پچھلے دنوں میں آن ریکارڈ پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ 27ویں ترمیم بھی آئے گی۔ آج طلال چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 27ویں 26ویں کیا 126ویں 127ویں بھی آ سکتی ہے۔ کتنی ترامیم ہیں جو پٹاری میں بند ہیں حکومت کے، کتنے قانون ہیں جو حکومت کے پٹاری میں بند ہیں جو نکلنے ابھی، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ سینٹ قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ 23 کی باز گشت تو سنی تھی کہ 23 ہوگی، یہ 25 8 جو ججز ہیں ان کو کیوں بیچ میں ایڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ واقعی میں صرف اور صرف جو پینڈنسی ہے کیسز کی اس کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے چونکہ حکومت اتحاد کے جو ججز ہیں وہ اقلیت میں چلے گئے، اس لیے 8 ججز کو ایڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ معاملہ ادھر ادھر بھی ہوتا ہے فیصلے میں تو بھی ان کی میجورٹی رہے۔ ناظرین، سب کے علاوہ اس وقت صرف 17 کی تعداد نہیں ہے، آپ کو میں یاد دلاتی چلوں کہ 2 ایڈ ہاک ججز بھی موجود ہیں سپریم کورٹ میں، ان کی تعداد 19 تک پہنچ رہی ہے۔ اس سب کے علاوہ 25 کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ جو بڑے دھوم دھام سے کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی، آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 نومبر کو پشاور میں اسکیجول جلسہ منسوخ کر دیا ہے۔ تو اس کی جو وجوہات سامنے اب تک کی آ سکی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹینٹ ویلیج بنائے گا تحریک انصاف سوابی میں، اور خیبر پختونخوا سے لاکھوں PTI ورکرز بھی وہاں پہ آئیں گے، پارٹی قائدین ہوں گے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، وزراء، MNAs اور MPs بھی ٹینٹ ویلیج میں قیام کریں گے۔ ناظرین، یہ کچھ اطلاعات ذرائع کے مطابق سامنے آ رہی ہیں، اس سب پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو ٹینٹ ویلیج کا ایک کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے، تحریک انصاف حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ سڑکوں پہ نکل کے ہمیشہ اگر دیکھیں تو ایجوٹیشن کی سیاست کی ہے تحریک انصاف نے، سڑکوں پہ نکلی ہے، ٹھیک ہے، ایجوٹیشنل سیاست جو ہے وہ بینیفیشل ہوتی ہے، بینیفٹ دیتی ہے، لیکن اس سب کے علاوہ تحریک انصاف جو جس پرپس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا چاہ رہی ہے ابھی تک وہ حاصل نہیں کر سکی ہے۔ تو ٹینٹ ویلیج سے کیا وہ پرپس حاصل ہو جائے گا، اور کیا اس کے بعد کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا جائے گا؟ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، ایک جسٹیفیکیشن اس کو کہیں یا کلیریفیکیشن کہیں، جو بھی کہیں، بیرسٹر سیف نے PTI کے جو ہیں انہوں نے PTI سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی تصدیق کی تھی کل، اور ان کا تھا کہ ٹھیک ہے، بیرسٹر سیف کا کہنا تھا جو لوگ جمہوریت کو دوبارہ اپنی راہ پہ لا سکتے ہیں PTI ان سے رابطے میں ہے۔ آج ناظرین ایک جسٹیفیکیشن آئی ہے، سینئر دفاعی ہے ذرائع ان کے مطابق کہ فوج PTI سمیت کسی سیاسی جماعت سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ تو یہ بات چیت چل کس سے رہی ہے؟ حکومت کو تو فارم 47 کی حکومت وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کو تو وہ جو ہے وہ آن نہیں کرتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے کہ حکومت جو ہے وہ واقعی میں اس وقت جمہوری ملک میں حکومت ہے۔ تو پھر یہ جو بیرسٹر سیف نے رابطوں کی بات کی ہے، یہ ایگزیکٹلی رابطے تھے کس کے ساتھ یا ابھی کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا فاروق صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا، اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ہمیں آصف باجوہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ذرا نیازی صاحب سے جان لیتے ہیں یہ جو ٹینٹ ویلیج کی بات کی جا رہی ہے تاکہ ڈسکشن میں ذرا آسانی رہے۔ نیازی صاحب، اسکیجول منسوخ کر دیا جلسے کا 8 تاریخ کو پشاور میں، اب سوابی میں آپ لوگ ٹینٹ ویلیج بنانے جا رہے ہیں، ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں، درست ہے یہ اطلاعات؟ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنا اسکیجول تھا اس کو کینسل کیا؟ جی بسم اللہ، شکریہ مس فائزہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹینٹ ویلیج جو ہے نا، بیسیکلی یہ ہماری ایک ورک شاپ ہے، یعنی یہ پالیٹکس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جب وہ اپنی جماعت کو آرگنائز کرنا چاہتی ہے گراس لیول پہ تو ورک شاپس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ تربیتی کنونشن ہوتے ہیں، یعنی وہ وہاں پہ وہ اپنی جماعت کے جو ہے نا پرزم اس کا پروگرام وہ بتاتے ہیں۔
تو وہاں پہ ہم نے ایک نئی جوہد جو ہے نا پالیٹکس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہم ٹینٹنگ کر کے ایک ویلیج کی مانند میں ہمارا یہ احتجاج ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ احتجاج ٹینٹ ویلیج کی صورت میں احتجاج کر رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ نے درست فرمایا. یہ ایک اس کی ایک قسم ہے, ایک شکل ہے. ہم نیو شیپ میں جو نا پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب ہم موو کرتے ہیں, حالانکہ ڈیموکریسی میں یہ ہمارا آئین بھی ہمیں حق دیتا ہے پروٹیسٹ کرنا اپنے رائٹ کے لیے, جمہوری جو ہمارے حقوق ہیں اس کے لیے ہم آواز بلند کریں. جب ہم موو کرتے ہیں, کہیں جلسہ رکھتے ہیں, جاتے ہیں, تو یہ سارے لوگ جو ہیں نا, جو گورنمنٹ کے جو سپورٹر ہیں یا جو اینالسٹ ہیں, وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ملک کا نیازی صاحب, یہ تو آپ وہ بات بتا رہے ہیں جو بڑا پازیٹیو اینگل ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں, کچھ ذرائع کے مطابق اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ یہاں کوئی پالیسی میکنگ کی جائے گی, پالیسی ڈسکرائب کی جائے گی, ایم این ایز کو, ورکرز کو بتایا جائے گا کہ نیکسٹ احتجاج کس طرح سے کرنا ہے, تو کیا یہ بھی آپ کے اس پلان کا حصہ ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا جب یہ ایک تربیت ایک ورکشاپس ہوگی تو اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ ہم نے کیسے احتجاج کرنا کے لیے ورکشاپ ہوگی, کس قسم کی ورکشاپ ہے؟ دیکھیں جب آپ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ورکرز ہیں گراس لیول سے, ہم ان سب کو جو ہے انہیں اعتماد میں لے کر ان کو ایک ڈائریکشن دیں گے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تربیتی کنونشن ہے, یہ ایک ورکشاپ ہے. ورکشاپ میں بھی یہی ہوتا ہے نا, بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جو ڈائریکشن ہے پروٹیسٹ کی, اس کو نا ود ان دا ایمبٹ آف دا لا جو ہے نا اس کو, یعنی کہ جو آپ کا پروٹیسٹ ہے اس کو آپ نے ڈیلے کیا, کینسل نہیں کیا, وہاں پہ ورکشاپ ہوگی, بتایا جائے گا پروٹیسٹ کس طرح سے کرنا ہے, گائیڈ کیا جائے گا, اس کے بعد آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے. جی, آگے کا لائے عمل پھر جماعت آگے کا لائے عمل, ٹھیک ہے. رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب, یہ جو پہلی دفعہ خیر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے ٹینٹ ویلیج, اس سے پہلے یہ لوگ 126 دن کا دھرنا بھی دے چکے ہیں, وہاں پہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے لاہے عمل جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے, ہم جو ہے نواز شریف صاحب سے اس وقت کے حکومت میں ہم استعفیٰ لیں گے. ہوا نہیں, ناخوشگوار ایک واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو 126 دن کا دھرنا ختم کرنا پڑا. ٹینٹ ویلیج سے مطلب ایک ورک شاپ ہے, ان پہ آلریڈی مائنڈ میکنگ کے بڑے سارے الزامات ہیں کہ یہ اپنے ورکرز کا مائنڈ میکنگ کرتے ہیں. اس سے مزید کیا مائنڈ میکنگ ہوگی, کیا بتائیں گے, کیا ڈسکرائب کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے نا, وہ اس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یہ بیانیہ جو ہے ایک انٹروڈیوس کیا گیا, پچھلے ادوار میں بھی یہ بیانیہ چلا, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں بھی یہ بیانیہ چلا کہ مزاحمت ہوگی تو دین مفاہمت ہوگی. اب یہ سیپریٹ چیز ہے کہ اس مزاحمت میں پی ٹی آئی کتنا کامیاب ہوئی, بندے باہر نکلے یا نہیں نکلے, گورنمنٹ نے پابندیاں کیسے لگائی, کنٹینرز کیسے کھڑے کیے, یہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. اب اس کے بعد جو ایک کوشن کریٹ ہوا ہے, میم آپ کیا یہ چاہتی ہیں وہ کوشن ختم کر دے؟ اگر کوئی نیگوسیشن, یہ کوشن کریٹ ہوا ہے نا, ریلیف ملنا شروع ہوا ہے مشرہ بی بی کو, خاتون اول کو, ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی زوجہ محترمہ کو ایک ریلیف ملا ہے. وہ تو کہنے کہ وہ میرٹ پہ ان کی رہائی ہوئی ہے. بات سنیں نا, اگر ایک ریلیف ملنا شروع ہوا ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جس کی ماسز میں نمائندگی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ پاپولر جماعت ہے, اور پولرائزیشن جو ہے اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اگر تمام پولیٹیکل فورسز کے درمیان ایک ہارمنی کریٹ ہو رہی ہے, اور اگر نیگوسیشن درپردہ کسی جگہ پہ سٹارٹ بھی ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ خوشائن بات ہے. جہاں تک لیکن ایک منٹ رانا صاحب, پہلے اس بات کو ڈسکس کر لیں, پھر آگے نیکسٹ پوائنٹ پہ جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ میرٹ پہ ہوئی ہے. ایون گورنر سندھ نے بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ نہیں ہے, میرٹ پہ ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پس پردہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں یا کوئی بات چیت چل رہی ہے, نیگوسیشن چل رہی ہے, اس کے نتیجے میں یہ رہائی ہوئی ہے, ضمانت ہوئی ہے. دیکھیں, نیگوسیشن ہر دور میں چلتی ہیں, پولیٹیکل فورسز کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. پولیٹیکل فورسز بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے, اسٹیبلشمنٹ بھی سٹیک ہولڈر ہے. اگر دونوں فورسز بیٹھ کے
ایک سینس پرویل کی ہے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر ایک سینس پرویل کی ہے, اگر تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے, سٹیبلٹی کے لیے, تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک آپ نے ٹینٹ ویلیج کی بات کی ہے, پہلے تو ہم نے سنا تھا احتجاجات ہوتے تھے, آپ مختلف آرگنائزیشن احتجاج کال کرتی تھی, دھرنا وغیرہ ہوتا تھا. بیسیکلی جو ٹینٹ ویلیج ہے, میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ تو پھر ہومیوپیتھک احتجاج ہوا نا. اب اس سے آپ کو اشارہ مل رہا, دیکھیں نا جو دیکھنے والے لوگ ہیں, جو نرز رکھتے ہیں, اس سے آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی لنکیج ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اگر وہ کوئی لنک ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے. یہ جو ہومیوپیتھک احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ مطلب وہ جو ڈائلاگ آپ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ چل رہا ہے, اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے ہوئے گا نا. دیکھیں اگر کوئی نیگوسیشن کریٹ ہو گئی ہیں, اگر کوئی رستہ کھل گیا ہے, اگر کوئی سپیس مل رہی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو وہ کیسے ممکن ہے اس سپیس کو وہ ختم کر دے؟ ٹھیک ہے, باجوہ صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. باجوہ صاحب ذرا کلیئر کیجئے گا, واقعی کوئی پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں تحریک انصاف کے, کوئی ڈیل چل رہی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے ان کی آپس میں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ بی بی صاحبہ کی جو ضمانت ہوئی ہے وہ میرٹ پہ ہوئی ہے. گورنر سندھ نے بھی یہ بات کی تھی. اب یہ رانا صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں, رانا فاروق صاحب جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں, کہ یہ کوئی پس پردہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے. اچھی بات ہے, وہ اس کو پازیٹیو سینس میں لے رہے ہیں. کنفرم کر دیں واقعی پس پردہ کوئی مذاکرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. جی, گزارش یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سٹیٹمنٹ 3 ماہ پہلے ایک پریس ریلیز میں, ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم اس قسم کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ کریں, اسٹیبلشمنٹ کسی ایسے شخص کے ساتھ. باجوہ صاحب آپ کی آواز بہت ڈسٹرب کر رہی ہے. باجوہ صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں, شاید سگنلز کا ایشو ہے. آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایگزیکٹلی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں اتنی دیر نیازی صاحب سے جان لیتی ہوں. نیازی صاحب, بیرسٹر سیف نے تو کنفرم کیا کل کہ بھی چل رہے ہیں مذاکرات, ڈیل چل رہی ہے, یا جسے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا کہ جی ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ, چل کس کے ساتھ رہی ہے؟ بیرسٹر دیکھیں مس فائزہ, یہ بیرسٹر صاحب کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے, اس کو جماعت کی سٹیٹمنٹ نہ سمجھیں. جہاں تک سیف کی کے پی میں ایک پوزیشن ہے, دیکھیں جی ان کی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی علی امین گنڈا پر وہ کے پی کا چیف منسٹر ہے, اس کی تو بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے, وہ حکومتی پروگرام میں بھی شرکت کرتا ہے. پیچھے یہ جو یحییٰ افریدی صاحب کی جو اوتھ سرمنی تھی اس میں بھی وہ گیا ہے, اس کو تو ہم روک نہیں سکتے. لیکن ایز اے پولیٹیکل جماعت پی ٹی آئی یا عمران خان نے یہ اس بات کا نہ احاطہ کیا ہے, نہ انہوں نے کہا ہے. پھر آپ کی گفتگو چل کس کے ساتھ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیل نہ سمجھا جائے, انڈرسٹینڈنگ سمجھا جائے. تو انڈرسٹینڈنگ ہے کس کے ساتھ؟ ہم بات سنیں نا, ہم نے جب ڈائلاگ کرنا ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, اس لیے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں جو حکومت میں ہیں, یہ پی ڈی ایم 2 جو ہے, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ان کو اپنا پتہ نہیں کہ یہ کتنے دن ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ, تو وہی آپ کی پرانی اسٹیٹمنٹ نا کہ گورنمنٹ کے ساتھ تو ڈائلاگ نہیں کرنا. باجوہ صاحب نے ہمیں پھر سے جوائن کر لیا, ان کا بھی موقف لے لیتے, پھر نیازی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. باجوہ صاحب بتائیے گا, آپ کچھ کہہ رہے تھے, اپنی بات کمپلیٹ کریں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیٹاگوریکلی جو ادارے ہیں وہ ایک نیوز کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے کہ ہم قطعی طور پہ کسی ایسی جماعت سے جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا, جنہوں نے پاکستان آرمی اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے خلاف یہ ایسے کام کیے, ہم قطعی طور پہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات کریں. آپ اسٹیبلشمنٹ قطعی طور پہ ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک آپ کا اس بات پہ تعلق ہے کہ شاید یہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈیل یا ڈیل نہیں ہے. جوڈیشل سسٹم پاکستان کا ایک نافذ العمل ہے اور اس کا ایک
دنیا میں جو مقام ہے وہ دیٹ از اندر ایشو, وہ اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک, لیکن اس سے پہلے دیکھیں میاں نواز شریف ہوں, میاں شہباز صاحب ہوں, حمزہ شہباز ہوں, مریم بی بی ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, حسن اقبال صاحب ہوں, جو ہماری پوری ٹاپ کلاس لیڈرشپ تھی, سب کے سب لوگ جیلوں کے اندر رہے اور سب کو عدالتوں سے ریلیف ملا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو ریلیف ملا ہے ان کی مسز کو, وہ یقینی طور پہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے, وہ عدالتوں سے ریلیف ملا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں وہی رانا ثناء اللہ کی بات کو آپ سیکنڈ کر رہے ہیں, جو گورنر سندھ نے بھی کہا اس کو بھی کہ میرٹ پہ ان کی رہائی ہوئی ہے. جی بالکل, ایبسولوٹلی. اچھا باجوہ صاحب, ایک اور چیز بھی کنفرم کر دیجئے گا, کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں, کچھ سورسز کے تھرو یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کی بھی آئندہ 1-1.5 ماہ میں کوئی رہائی ہو جائے یا کوئی ضمانت منظور ہو جائے, جیل سے باہر آ جائیں, کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی شاید وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں ہی بیہائنڈ دی بار ہے. ادروائز تو دیگر جو مقدمات ہیں وہ یقینی طور پہ تقریباً وہ ختم ہی ہو چکے ہیں, اور تمام کسی نہ کسی میں وہ کٹ ہو چکے ہیں, اور کئی میں وہ بیل آؤٹ ہو چکے ہیں. تو وہ جو مقدمہ ہے وہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں وہ ان کے خلاف بڑا سنگین جرم ہے اور بڑا سنگین. لیکن باجوہ صاحب وہ پیسے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے نا, وہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں تو نہیں گئے. میں دیکھیں یہ بھی ایک ایمبیگوٹی ہے کہ وہ پیسے کہاں پر ہیں, یہ وقت ثابت کرے گا وہ پیسے کس کے پاس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 190 بلین والا پاؤنڈ والا کیس جو ہے, اس میں اگر جو بھی فیصلہ ہو وہ یقینی طور پہ ان کے خلاف بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی صورت جیل سے رہا ہونے والے نہیں ہیں مستقبل قریب میں. یعنی کہ آپ کو مستقبل قریب میں وہ باہر آتے نظر نہیں آ رہے, اور 190 ملین کیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں. مجھے یہ بتا دیں, یہ آپ نے کہا کہ ایمبیگوٹی ہے, پتہ نہیں پیسے کہاں ہیں, یہ تو کلیئر ہے نا کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے تھے. اب اس میں مزید آپ اس پہ روشنی ڈال دیں, کیونکہ آپ ہی نے ایک بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہ آ جائے اور وزارت خزانہ کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن نہ آ جائے کہ وہ پیسے اس وقت کہاں پر ہیں. دیکھیں اگر کسی جج کے اکاؤنٹ میں ہیں یا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے جا سکتے ہیں کوئی پیسے, کیا ثاقب نثار صاحب اس کے اونر تھے؟ سر ماضی میں آپ کی گورنمنٹ کہتی رہی ہے, یہ کچھ عرصہ پہلے آپ کی گورنمنٹ کہتی رہی ہے کہ وہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے, حکومتی اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تھے. تو یہ تو آن ریکارڈ باتیں ہیں نا, آپ لوگوں نے تو اس کو آن کیا, ایکسیپٹ کیا. یہ میں جو بھی ہوا, جس کے اگر آپ کے پیسے تھے تو آپ کو ملنے چاہیے تھے, اگر سپریم کورٹ کو ملنے چاہیے تھے. تو سر حکومت ڈیمانڈ کر لے, حکومت سپریم کورٹ سے کہہ دے ہمارے پیسے دے دے, حکومتی اکاؤنٹ میں آنے چاہیے, اس پہ امپلیمنٹ کروائیں نا جو آپ نے کہا ہے ان کو کہ ہمارے پیسے دے دیں, امپلیمنٹ کروائیں اس پہ. یہ دیکھیں ایک اداروں کی بات ہے, یہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سسٹم کے تحت یہ سارے معاملے. باجوہ صاحب کی آواز کٹ گئی ہے, میں نیازی صاحب سے جان لیتی ہوں. نیازی صاحب ابھی تو ان کو اس بات کی کنفیوژن ہے کہ پیسے ہیں کہاں, گو کہ وہ سپریم کورٹ کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پیسے یہ حکومتی اکاؤنٹ میں بھیج دیں, لیکن اس کے باوجود ان کو کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کی کہ پیسے کہاں گئے. دیکھیں یہ کلیئرٹی ہے, بلکہ ایکس جو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ اکاؤنٹس میں پڑے ہیں. اب جو باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, میرا خیال ہے باجوہ صاحب کو اس کا ہیئرنگ کا جو پروسیجر ہے اس کا پتہ نہیں ہے. 190 ملین کی جب یہ ٹرائل ہوگا نا, ٹرائل میں پھر وہ جج کہے گا کہ یہ ان کے مطابق جو انہوں نے استغاثہ جو انہوں نے کیس بنایا ان کے مطابق آئی ایم شور کہ یہ کیس پراپرٹی ہے. تو کیس پراپرٹی جب عدالت اس کو طلب کرے گی تو آ جائے گی, اور حکومت اب یہ پاور میں ہے, اب یہ حکومت چاہے گی تو وہاں سے بھی لے سکتی ہے, اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. پہلی تو بات ہے کہ یہ پیسے جو ہے نا ملک ریاض صاحب کے ہیں, وہ نہ حکومت کے نہ کسی اور کے. اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے, اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. میں تو صرف اس بات پہ تھی جو لیجٹیمیشن جو ہے نا اس جو یہ 190 ملین ہے نا, اس کی جب تک لیجٹیمیشن نہیں ہوگی نا یہ کس کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ذرا رانا صاحب سے جان لوں. رانا صاحب, آج طلال چودھری صاحب نے
جو ہے وہ بڑی اہم بات کرتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے بھی دیکھا کہ کہا جا رہا تھا ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں, مطلب اس طرح کے اسٹیٹمنٹس بانی پی ٹی آئی دیتے رہے تھے. اب کچھ اس طرح کی بات کی ہے طلال چودھری نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب بات ٹرمپ تک لے آئی ہے کہ ٹرمپ آئے گا چھڑوائے گا, پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے. باتیں مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ امیدیں ہوں. کیا تبدیلی کیا آئے گی ٹرمپ سے اگر کوئی امید ہو بھی؟ بیسیکلی یہ سارے پولیٹیکل گمکس ہوتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایسے کرتی ہیں اپنے جو ووٹرز ہوتے ہیں, سپورٹرز ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک انرجی کریٹ کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے ٹرمپ کی بات کی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیسیکلی جو انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں وہ اپنا انفلوئنس یوز کرتی ہیں, جو ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں جن کی اکانومی کمپرومائزڈ ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر جو مین ڈاکٹرائن ہوتا ہے ہماری طرح نہیں ہوتا کہ 5 سال 2 سال یا 3 سال کے لیے پالیسیز ڈیولپ کی جاتی ہیں. وہ 30 سے 40 سال کا انہوں نے ایک پالیسی ڈیولپ کی ہوتی ہے, اس کے مطابق تھوڑی بہت ہی چینجز آتی ہیں, باقی کوئی اتنی ایز سچ ان کی فورن پالیسی کے اندر چینج نہیں آتی. فار ایگزامپل جس طرح ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کریں, ریسنٹس جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اسرائیل اور ایران کے تناظر میں, اس میں چینجز آ سکتی ہیں کیونکہ ان کو ساؤتھ ایشیا میں کوئی الائنس چاہیے. ایسا پاکستان کے بغیر ساؤتھ ایشیا میں امریکن کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. انڈینز کا آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ان کا جو الائنس ہے وہ آلریڈی ان کے ساتھ ہے, امریکنز کے ساتھ وہ ہے. اب لیکن اس جو ایپی سینٹر ہے ساؤتھ ایشیا میں, اس کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ہے وہ پاکستان کی ہے, کیونکہ پاکستان ایک ہمسایہ ملک بھی ہے ایران کا. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو امیدیں لگی ہوئی ہیں ٹرمپ سے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں وہاں سے لے کے ٹرمپ سے امیدیں تک کا سفر جو ہے امیدیں بڑھائیں گی؟ اسے کہتے ہیں نا ٹو پلے ود دا گیلریز. یہ پولیٹیکل نعرے ہوتے ہیں, سلوگنز ہوتے ہیں, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح میں اس کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ریسنٹلی ٹرمپ نے وہاں پہ اپنی ریلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں ہوتا تو اسرائیل پہ اٹیک ہی نہ ہوتا. تو وہ ایک سمپتھی حاصل کرنے کے لیے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. تو ایز سچ ایسی کو پالیسی کے اندر کوئی شفٹ نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فوج تو کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ہیں, سینئر دفاعی ذرائع نے یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے. اب یہ بھی کہا ہے بیرسٹر سیف نے کہ ہم معاملات ان کے ساتھ چلائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ان باقی تمام جو ہیں ان کے اداروں کے ساتھ بھی ہم معاملات آگے بڑھائیں گے تو ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی. یہ جو آپ ولیج کیمپ بنا رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے ولیج کیمپ, یا آپ کس پرپز کے آپ کے اس ولیج کیمپ کا؟ صرف لوگوں کی مائنڈ میکنگ تو چلے ہوگی کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, اس پروٹیسٹ کا پرپز کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پروگرام ہے, آپ اس کو ایک پولیٹیکل ایک سیاسی جماعت کا ایک اجتماع کہیں, ایک اس کی تربیتی کنونشن اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک ابھی آپ فرما رہی تھیں کہ جی وہ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہمارا ان سے وہ جو ہے رابطہ ہے, ہوگا ان کا, لیکن ہم انشاءاللہ ان کا ذاتی ہوگا, پارٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. نہیں, ایز اے پی ٹی اے دیکھیں یہ مینڈیٹ تو عمران خان کے پاس ہے نا کہ اس نے کہا میں بالکل اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کروں گا, میں ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں کروں گا, اور وہ جب ہوں گے سب کو پتہ چل جائے گا. یہ اس میں تو کوئی مطلب وہ سیکرٹ چیز تو ہے نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جن کے پاس مینڈیٹ ہم ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں ملک کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, یہ تو درست ہے. باقی جو مسئلہ ہے نا ٹرمپ والا, کہ ابھی آپ نے جو سوال کیا, میں رانا فاروق صاحب کی خدمت گزارش کروں گا کہ ٹرمپ کا اور امریکن سی آئی اے وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا وہ وہاں بھی ایک تصادم ہے. ٹرمپ جو چاہتا ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہتی, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے امیدیں تو ہیں نہیں چاہتا. یا آپ لوگوں کی امیدیں نہیں ہیں, آپ ڈینائل دے رہے ہیں. دیکھیں وہ نیشنلزم کی بیس پہ پہلے بھی آیا تھا ٹرمپ, میں اس کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا, لیکن میں صرف آپ کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے آپ کو صرف جو ہے نا وہ ایک جو اصل جو ایشو ہیں وہ اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ٹرمپ جو ہے نا اس پہ جو ایلیگیشن لگا اس پہ بھی یہی تھا کہ اس نے رشیا نے لاسٹ جو اس کا الیکشن تھا وہ ایلیگیشنز ٹرمپ کے. نیازی صاحب میرا کویسچن نہیں ہے, ہم ڈریگ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کی نہیں, ہم ڈریگ کر رہے ہیں. میرا بیسیکلی یہ کویسچن نہیں تھا نہ, میں نے جیسی بات میں اس طرف آ رہا ہوں نا, اس نے یہ جو ایلیگیشنز تھے جو ٹرمپ پہلے آیا تھا وہ ایگزیکٹلی ہم سب کو پتا ہے, اس پہ بہت ڈسکشنز بھی ہوئی. ابھی تو پوائنٹ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی پلان ہے, ٹرمپ کوئی امیدیں ہیں, میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں, بتا دیں. دیکھیں ہم تو زیر عتاب ہیں, ہمارا کیا پروگرام ہو سکتا ہے, ایک قیدی کا کیا پروگرام ہو سکتا ہے.
जब हम पावर में आएंगे तो हम देखेंगे भी तो होता है ना सर, लेटर जो हमारे तल्लकात होंगे हम पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है उसको सामने रख कर हम करेंगे जब हम पावर में आएंगे। अच्छा, जहाँ तक इमरान खान के बारे में ट्रम्प का तो पब्लिक गैदरिंग में कह चुका है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं इंशाल्लाह जब पावर में आऊंगा मैं उसको रिलीज करवाऊंगा, ये उसकी ख्वाहिश है, मैं रिलीज करवाऊँ। हमने तो उसको रेक्यूजेशन नहीं दी ना, हमने रिक्यूज नहीं किया। जी जी राना इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी जिस बात पे डिस्कशन हो रही थी कि जो अदालतों से रिलीफ मिला है वो रिलीफ नहीं है, वो मेरिट पे फैसला हुआ है। मैं अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आपका पॉइंट लेती हूँ ताकि आप डिटेल में इस पे डिस्कशन कर सकें। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो सेनेट कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दी है, बाजवा साहब से भी उनका पॉइंट जानेंगे कि 8 जजेस की को ऐड करके क्या ये अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे। एक ब्रेक के बाद।